بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فلقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں اور غم نہ کریں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ انہوں نے کیا، انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری، ان کے بھائی اخاہم، قرآن نے لفظ بھائی کا استعمال کیا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو حضرت شعیب کی قوم کا سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ کاروبار میں بے ایمانی، کم تولنا، لوگوں کو ٹھگ لینا، 2 نمبر مال بیچنا، یہ کام کرتے تھے، ناپ تول میں کبھی کرنا، جو آج بھی ملاوٹ کی شکل میں دودھ میں پانی سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ سے رزق میں برکت بھی مانگی جا رہی ہے، دودھ میں پانی بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے، اور اللہ بھی راضی ہے، اہل بیت بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہے، شفاعت بھی کنفرم ہے، جنت بھی کنفرم ہے، سب کچھ کنفرم کیا ہوا، صرف قرآن پہ عمل کا جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور عاد و سمود کو بھی خدا نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا، اپنی بے ایمانی اور نافرمانیاں بہت ان کو مزے کی لگتی تھی، اور انہیں راہ راست سے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے، ویسے بڑے سمجھدار تھے، ویسے بڑی ٹیکنیکس آتی تھی ان کو، اپنی دنیا کے معاملات میں بڑے چیمپئن تھے، دین کے معاملے میں بات نہیں سنتے تھے ہمارے نبیوں کی، گائے بھینس بن جاتے تھے، اللہ کہتا ہے گائے بھینس ہے جو ہماری بات نہیں سنتے، حالانکہ وہ بڑے ہوش مند تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا لیکن ہماری گرفت سے نکل نہ سکے، بس ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لے لیا، پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسا دیے اور کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لے لیا، زبردست آواز نے گرفت میں لے لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور کتنا بنا ہوا گھر ہوتا ہے، ادھر سے کنیکشن ادھر سے کنیکشن، زبردست،
کہا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اوروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی مثال، انہوں نے جو گھر بنایا اپنے مسائل کے حل کا، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سے سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ، یہ اگر کاش والا اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہ بڑا ہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان مثالوں کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس بات میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔